بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے جو یسٹرڈے یو کے ہوم آفس کی طرف سے امیگریشن کا جو وائٹ پیپر ہے وہ پبلش کیا گیا ہے، اس کے مین پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیونکہ کل سے ہمیں انکوائریز کا بہت زیادہ رش ہے، بہت جو ویورز ہیں ہمارے وہ بہت زیادہ میسیجز کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا ڈیٹیل، حالانکہ ہم نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی اس سلسلے میں۔ بہرحال جو ہمارے کلائنٹس ہیں یا جو ویورز ہیں ان کی کنوینئنس کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو امیگریشن رولز میں تبدیلی آ رہی ہے وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تو کیئر جو ورکر کے ویزے تھے وہ بند کر رہے ہیں، اور جو منیمم کوالیفیکیشن ہے اس کو وہ سیٹ کر رہے ہیں ڈگری لیول کے اوپر۔ پہلے کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ کمپلسری نہیں تھی، لیکن ابھی کمپلسری ہو جائے گی ڈگری لیول کے اوپر۔ پھر اسی طرح پہلے جو اسکلڈ مائیگرنٹ کے جو ڈپینڈنٹ تھے ان کے اوپر جو انگلش ٹیسٹ تھا وہ امپلیمنٹ نہیں تھا، انہیں نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن اب نئے رولز کے تحت جو ورک پرمٹ ڈپینڈنٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ کے جو جس طرح پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ ڈپینڈنٹ چلے جاتے تھے، تو وہ ڈپینڈنٹ جو ہے نا اب اس کو بھی انگلش لینگویج جو ہے نا وہ پاس کرنی پڑے گی۔ ابھی چونکہ ایگزیکٹ جو لیول ہے وہ چونکہ ابھی انہوں نے پبلش نہیں کیا، اس لیے اس کے اوپر ابھی ہم کمنٹ نہیں کریں گے۔ پھر ایک سوال جو بہت زیادہ ہمیں ویورز کی طرف سے جو پوچھا گیا وہ ہے کہ جی یہ جو نیو رولز ہیں کب امپلیمنٹ ہوں گے۔ ابھی تک تو ہوم آفس کی طرف سے کوئی بھی اسپیسیفک ڈیٹ فکس نہیں کی گئی، اس لیے ہم اس کے اوپر بھی کمنٹ نہیں کریں، کیونکہ تھارولی ابھی بھی میرے سامنے یہ کھلا ہوا ہے یہ جو امیگریشن وائٹ پیپر ہے، میں نے تھارولی اس کو اسٹڈی کیا، بلکہ ایک طرف نہیں، ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر جو ہے نا وہ ایون جو میڈیا کی رپورٹس ہیں ان کو بھی سارا اسٹڈی کیا، لیکن کہیں پہ بھی کچھ اسپیسیفک ڈیٹ نظر نہیں آئی یا میری نظر سے نہیں گزری، تو اس لیے ابھی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا۔ اگلا جو آئی ایل آر کا ہے کہ وہ 5 ایئر سے بڑھا کے اس کو 10 ایئرس کا کر دیا گیا، یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہائی ٹیکس پیئر ہوں گے جیسا کہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، انجینئرز ہیں یا کوئی اور بزنس مین ہوگا جو ہائی ٹیکس پیئر ہوگا، وہ اس کو ایکسیپشنل جو ہے نا وہ 5 ایئر میں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوم آفس نے کلیریفائی کیا ہے کہ ایکسیپشنل کیسز میں 5 ایئرز ہوگی، ادروائز یہ 10 ایئرز پہ چلی جائے گی۔ اسی طرح جو برٹش سٹیزن شپ ہے، لائف ان یو کے کا ٹیسٹ اس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، یا جو برٹش سٹیزن کے لیے لیول B1 چاہیے ہوتا تھا، ابھی وہ لیول B1 سے بڑھا کے B2 کے اوپر جو ہے نا کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جی B2 کر دیا جائے گا۔ اناؤنسمنٹ تو ہوگی ہے، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اگلی چینجنگ ہے وہ بیسیکلی جتنی باقی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، انوویٹر ہو گیا، اسٹارٹ اپ ہو گیا، مطلب اس میں بھی کافی ہیں، لیکن چونکہ مین زیادہ جو لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے متعلق تھا، اسپاؤس سیٹلمنٹ سے متعلق تھا، یا یہ ورک پر اسکلڈ مائیگرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں اسکلڈ مائیگرنٹ پروگرام جو ہے اس کے متعلق، تو وہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اب بہت سے ہمارے ایسے کلائنٹس ہیں جنہوں نے وزٹ کے بارے میں بھی پوچھا ہے، تو وزٹ کا جو ہے اپنا وہ ایسا اس طرح سے کوئی رولز چینج نہیں ہوئے، لیکن وزٹ میں انہوں نے بہت ٹائٹ کر دیا ہے، خاص طور پہ بینک اسٹیٹمنٹ کو کے حوالے سے بہت زیادہ ٹائٹ۔ اس وقت جو ہماری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویزا آفیسر جو ہے اس وقت وہ ویزا آفیسر نہیں رہے، وہ بیسیکلی آڈیٹر بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو 1 روپے کا آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ میں کہ بھئی یہ 1 روپیہ کہاں سے آ گیا، یہ 1 روپیہ کم کیوں ہو گیا، یہ ادھر سے کیوں ہو گیا۔ تو یہ مطلب بڑا کنسرننگ بھی ہے، الارمنگ بھی ہے کہ بھئی ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 100% چیزیں میچ بھی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بینک ٹیکس ڈیڈکٹ کر لیتا ہے تو وہ